قرآن کریم میں گھروں کا جب ذکر فرمایا تو اللہ تعالی نے اس کو اپنی نعمت کے طور پہ بیان فرمایا. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، آیت نمبر 80 ہے، 14واں پارہ سورہ نحل. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے گھروں کو، تمہارے گھر کو سکون کا ذریعہ بنایا. گھر کا سکون یہ ہے جس گھر میں اچھے ماں باپ ہوں، متقین صالحین، جس گھر میں فرما بردار، ادب کرنے والی، محبت کرنے والی اولاد ہو، محبت اور شفقت کرنے والے بہن بھائی ہوں، خود غرض، ظالم، بد اخلاق، بد زبان، لالچی، طماع نہ ہوں بلکہ رحم دل ہوں، ہمدرد ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتا جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ عام مسلمانوں کے لیے ہے. جو آپ کا اپنا بھائی ہے وہ تو زیادہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو اپنے اوپر ترجیح دو. ایسا اگر ہے خاندان گھر میں تو بشارت اور خیر اور برکت اور راحت اور سکون. اور اگر گھر ایسا ہے کہ میاں بیوی کی روزانہ کٹ پٹ جھٹ پٹ، بیوی بد زبان، بدتمیز، زبان دراز، شوہر ظالم، نہ اولاد کا خیال کرتا ہے، نہ اولاد کی تربیت پہ توجہ دیتا ہے، نہ گھر کا خرچہ پورا کرتا ہے، اور بیوی شوہر کی فرما برداری نہیں کرتی بلکہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کو شوہر پہ اور ان کے گھر والوں پہ ترجیح دیتی ہے. جہاں پر بھی اعتدال اور میانہ روی سے آپ ہٹے وہیں پر بگاڑ شروع ہو گیا. اسی لیے ہم سب کے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرما گئے اعطی کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق دے دو، جھگڑا ختم. بھائی ماں کو وہ مقام دو جو ماں کا ہے، باپ کو وہ مقام دو جو باپ کا ہے، بیوی کو وہ مقام دو جو بیوی کا ہے، بہن بھائیوں کو وہ مقام دو جو ان کا ہے، اولاد کو جو مقام ہے، اولاد پر بہن بھائیوں کو ترجیح نہ دو اور بہن بھائیوں پر اولاد کو ترجیح نہ دو. ماں باپ کی وجہ سے بیوی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرو اور بیوی کی وجہ سے ماں باپ کی بد دعائیں نہ لو. بیوی کا اپنا حق، ماں باپ کا اپنا حق. اور جب ایسا ہو پھر گھر میں نماز بھی پڑھی جاتی ہے، تلاوت بھی ہوتی ہے، ذکر اذکار بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی خدمت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے دعائیں لی جاتی ہیں، تو نور ہی نور، نور ہی نور، نور ہی نور، راحت سکون، راحت سکون، خیر برکت بشارت. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، تلاوت قرآن کریم کا اہتمام نہیں ہے، تعلیم و تعلم پہ توجہ نہیں دی جاتی، درس و تدریس کی طرف خیال نہیں ہے، دنیا کی چیزیں، مہنگی سی مہنگی چیز لے آؤ گھر میں، فلاں چیز لے آؤ اور فل گھر فرنش، اس کو فرنیچر مہنگے سے مہنگا لگا دو. فلاں کے گھر میں تو یہ ہے، ہمارے گھر میں بھی ہونا چاہیے. ارے یہ دیکھو کہ فلاں کے بچے کس قدر دیندار ہیں، تمہارے بچے کیوں دیندار نہیں ہیں؟ تہجد کی نماز کا اہتمام، نمازوں کی پابندی، اس کا اہتمام، درود شریف کا اہتمام، استغفار کا اہتمام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کی مدد کرو، دین لوگوں کو قرآن اور دین سکھاؤ، خود بھی سیکھو، دین پر اپنا اور دین کے سیکھنے سکھانے پر اپنا وقت لگاؤ، اپنا پیسہ لگاؤ، اپنے آپ کو لگاؤ. یہ ہے برکت. گھر کا جو سکون ہے، امام ابن تیمیہ کیا عجیب شخصیت تھے رحمت اللہ علیہ، فرماتے تھے ارے دیکھو، جو آدمی گھر میں اپنے دنیا میں اپنے گھر کو جنت کی طرح نہ بنائے، آخرت والی جنت اس کو نہیں ملنے کی نہیں، آخرت والی جنت نہیں ملے گی. اور جس نے دنیا میں اپنے گھر کو جنت کا گھر بنا لیا اس کے لیے بشارتیں ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ.
دین پر استقامت سے جو ڈٹے رہے، فرشتے آسمان سے اتر کر آ کر ان کو بشارتیں سناتے ہیں۔ گھروں میں نمازوں کا اہتمام کرو، گھروں میں تلاوت کا اہتمام کرو، گھروں میں بڑوں کا احترام، چھوٹوں پہ شفقت، رشتہ داروں سے صلہ رحمی، ظلم و زیادتی نہ کرو، برا نہ سوچو، بدگمانی نہ کرو، بد زبانی نہ کرو، غیبت نہ کرو، فرشتوں والی زندگی گزارو۔ آخر وقت میں فرشتے آ کر سلام عرض کریں گے اور سلام سلام سلامتی والی دعاؤں میں اللہ کے پاس لے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قضى احدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم۔ بخاری و مسلم کی احادیث۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مسجد میں جو فرض نمازیں پڑھتے ہو تو سنتیں اور نوافل گھر میں آ کر پڑھا کرو۔ گھر میں تم جو سنتیں نوافل پڑھو گے، اس کی وجہ سے تمہارے گھروں میں خیر اور برکت آئے گی۔ گھر میں ہماری بیٹیاں، بیویاں، مائیں، بہنیں جو نمازیں پڑھتی ہیں، تلاوت کرتی ہیں، ذکر اذکار کرتی ہیں، یہ گھر کی برکت ہے، گھر کی برکت ہے، گھر کی برکت ہے۔ گھر کا سکون، گھر کی راحت، اعمال صالحہ، اعمال والی زندگی، تقوی والی زندگی، نیکیوں والی زندگی۔ آج یوم الاثنین ہے، پیر کا مبارک دن، 21 ربیع الثانی 1447 ہجری، 13 اکتوبر 2025۔ آج کا درس یہ دو احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم اپنے گھروں کو خیر کا منبع اور مرکز بنائیں۔ گھروں میں جب تلاوت اور دینداری اور درس و تدریس اور خیر اور بھلائی، دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، جب چرچے ہوں گے، بات چیت ہوگی، تو اولاد بھی متقین صالحین والے راستے کو اختیار کرے گی۔ اپنے گھروں کو سکون والا گھر بنانا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے، تقوی والے اعمال انجام دو۔ اللہ تعالی ہم سب کے گھروں کو خیر والا، راحت والا، سکون والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں، ہمارے گھر والوں، ہمارے بچوں کو متقین صالحین بنائے۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ قبول فرمائے۔